اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم آل عمران کر رہے تھے اور ہماری بس آلموسٹ اینڈنگ چل رہی ہے۔ بڑی خوبصورت آیتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اینڈنگ بھی بڑی پیاری کی، اور ظاہر ہے قرآن بہت پیاری اسٹائل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو اس پر جو ہم نے آپ کو بات کی کہ دیکھیں یہ جو دعائیں تھیں نا، یہ کوئی ایسے ہی نہیں تھیں کہ اس کو ہم آرام سے چہل ربنا کی ایک کتاب بنا لی اور اس میں سے بس دعا کرتے چلے جائیں۔ اس کے پیچھے کام تھا، ان لوگوں کا عمل تھا، ان لوگوں کا اللہ کے لیے فکر تھی، اللہ سے پیار تھا، قیامت کے دن جواب دینے کی فکر تھی، اپنی ایک ذمہ داری وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور یہ سب کے ہوتے ہوئے، یہ سب ان کے اندر ہوتے ہوئے، یہ کانشسنس، یہ تقویٰ ہوتے ہوئے ان کے دماغوں سے اتنی پیاری دعائیں نکلتی تھیں، ان کے دلوں سے اتنی پیاری دعائیں نکلتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں فرمایا کہ آسمان اور زمین میں اپنی عظمت بتائی، اللہ نے کہ آسمان اور زمین کیسے بنایا، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اختلاف میں رات اور دن کے۔ اور پھر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی خلقت میں غور و فکر کرتے تھے، یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ کی ایک عظمت ہے، اللہ کو نہ مان کر میں تو بہت گھاٹے کا سودا کروں گا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس آگ سے بچنے کی پناہ مانگتے تھے، اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی، اسی لیے انسان بھی کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو اب دیکھو کہ یہ اتنے خوبصورت لوگ تھے، میں کبھی یہ سوچ رہی تھی نا آپ کو پڑھانے کے لیے، تو مجھے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہ دعائیں نہیں بتاتے نا تو مجھے تو یہ دعا مانگنا ہی نہیں آتی، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا ایمان، میری اللہ سے محبت، میرا آخرت کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ان لوگوں کا تھا۔ کیونکہ آپ دیکھو ان کی دعاؤں میں بھی اتنی پیاری بات ہے کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ چہل ربنا کی بک ہم بنا لیتے ہیں، جیسے ہم نے آیت کریمہ وہ یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو کر دیا، جیسے وہ فرعون کی بیوی کی دعا کہ اللہ آپ کے گھر کے برابر مجھے گھر دیجیے، وہ ہم بس گھروں میں لگا لیتے ہیں، لیکن ہماری ڈیپتھ فیلنگ وہ نہیں ہے۔ یہ تو ان کی فیلنگ کے ساتھ نکلی ہوئی دعائیں تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں یہاں پر جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انسان جب کانشیس ہوتا ہے نا تو وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور پھر دعائیں بھی اس کی نکلتی ہیں کیونکہ اس کی ساری تھنکنگ اس طرف ہوتی ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے اللہ سے کیا کہا، اللہ آپ نے کوئی بھی چیز بیکار کی نہیں بنائی، اور میرے بنانے کا بھی آپ کا مقصد ہے۔ اس کا مطلب وہ مقصد جانتا تھا، وہ مقصد کو پورا کر رہا تھا، اس مقصد کے لیے محنت کر رہا تھا، اور پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے بچائیے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ جس کو بھی آپ ڈال دیں گے آگ میں اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اس پر بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ادھر شفاعت کا، سفارش کا، نبی جو ہیں سب مسلمانوں کو جنت میں لے جائیں گے، وہ سب کا عقیدے کو کراس لگتا ہے کہ یہ سارا عقیدہ غلط تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ چاہے وہ کرسچن، یہودی، مسلمان جو بھی ہوگا، اگر وہ ظالم ہے، اس نے اللہ کا حق مارا ہے تو وہ آگ میں ہی جائے گا۔ یہ بات بہت پیاری ہے کہ آپ دیکھو اس شخص کا، ان لوگوں کا جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت کانشیس لوگ تھے، بہت متقی لوگ تھے، بہت نیک لوگ تھے، اور اللہ ان کی عقیدے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پتہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا اگر غلط حرکتیں کی تو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا، ہم نے پکارنے والے کی پکار کو، للایمان، ایمان کے لیے وہ ہمیں پکار رہے تھے، ہم نے سنا، یعنی ان کے پاس بھی ہدایت آئی تھی، نبی آئے ہوں گے، کوئی اور آیا ہوگا، لیکن انہوں پکار رہے تھے ان کو اللہ کی طرف، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا، ٹھیک ہے ہم نے بھی سنا۔ یعنی سنا سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے غور سے سنا، انہوں نے کوئی جلن کے مارے ایسا نہیں تھا کہ بس ہنسی ٹھٹے اڑانے کے لیے سن لیا، یا کسی انہوں نے سوچ کے سنا کہ اب کبھی مانیں گے ہی نہیں ہم تو اس کو، یہ جو چاہے کر لے۔ آیا کون ہے بڑا بتانے والا؟ انہوں نے سنا، انہوں نے غور کیا، انہوں نے جانوروں کی طرح نہیں سنا۔ ایک جانور بغیر عقل کا بھی سمجھتا ہے، سنتا ہے جب ہم اس کو بات بولتے ہیں تو، اور انہوں نے طریقے سے سنا کہ کیا بات بول رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ان آمنو بربکم، یہ کہ ایمان لے آئے ہم آپ کے تمہارے رب پر۔
مطلب یہ کہ ایمان لاؤ تمہارے رب پر، وہ پکار رہے تھے ان کو کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ نا. تو وہ رب کی طرف بلا رہے تھے، رب کی کتاب کی طرف بلا رہے تھے، کیونکہ وہ تو کتاب لے کے آئے تھے نا، اور رب کو تو سبھی مان رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا رب کی کتاب کو مان لو، اس کے مطابق کرو. انہوں نے کہا ہم نے سنا سمجھا، میں اس کو لا رہی ہوں. انہوں نے تو صرف سنا لکھا. لیکن آگے جو ان کا آنسر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب کو مان لو، فآمنا، ہم ایمان لے آئے. تو یہ شارٹلی اللہ نے بتایا. لیکن جو اس کو پورا، اس کا آپ ایک پورا اللہ جو قرآن میں بتاتے ہیں اس کا قانون دیکھو تو انہوں نے سنا، انہوں نے تصدیق کی ہوگی اپنی کتاب سے، مصدقا لما بین یدیہ، انہوں نے اپنا دماغ چلایا ہوگا، انہوں نے غور و فکر کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی ایمان لے آئے. سمجھ آ رہی جو میں اس آیت کی ڈیپتھ سمجھی ہوں، جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ نبی نے کہا ایمان لے آؤ تو یہ ایمان لے آئے. یا کسی اور نے، انہوں نے سنا ہوگا، انہوں نے سمجھا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا. جیسے آپ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھے ہو نا، الحمدللہ. ہم تو ویسے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جو چیزیں ہم غلط سمجھے تھے اس کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھا. انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے غور کیا، انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے کہا ہم بھی ایمان لے آئے. کیونکہ ان کے دل میں صرف حق ماننے کی طلب تھی، ان کو حق چاہیے تھا. یہ پیور لوگ تھے، کوئی ان کے اندر گند بھری ہوئی نہیں تھی کہ ماننا ہی نہیں، اگر حق آ گیا تو بھی نہیں مانیں گے. کیونکہ ایسے ہی لوگ تھے نا زیادہ تر اس زمانے میں، اور آج بھی ہیں. تو اب دیکھو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. ربنا، پھر دعا کر رہے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے. وتوفنا مع الابرار، یعنی کنٹینویشن میں ان کی کوشش دیکھیں کہ غور و فکر کے بعد ایمان لے آئے، اس کا مطلب عمل بھی کر رہے ہوں گے. پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے. اور پھر موت کو بھی نہیں بھولے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ وفات دیجیے گا. بہت خوبصورت دعائیں ہیں. پھر انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب دیجیے ہم کو جو وعدہ کیا تھا آپ نے آپ کے رسولوں سے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہیں رسوا کیجیے گا ہم کو قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ، آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو اللہ کا کیا وعدہ یہ تھا کہ نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ہر حال میں جنت میں ڈالوں گا. نبیوں کے ذریعے کیا وعدہ کیا تھا، کیا بتایا تھا ان کو کہ اگر تم اللہ کی کتاب پر چلو گے تو قیامت کے دن کامیاب ہوگے، رسوا نہیں ہوگے. تو یہ اللہ سے کیا دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیجیے گا جو وعدہ کیا تھا آپ نے نبیوں کے ذریعے ہم سے. یعنی جو ان سے اللہ نے نبیوں کے طفیل وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے. کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا. اور یہ پہلے کی ہی دعا میں آ رہا ہے جو اس سے پہلے والی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے. انہوں نے کہا ایمان لے آؤ، ہم لے آئے. یعنی ہم نے پورا تصدیق کی، ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے. اور اب آپ ہم کو معاف کر دیجئے جو پچھلے ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اور آگے بھی ہماری برائیوں کو ہم سے دور کیجیے گا. اب یہ وہ وعدہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں قیامت کے دن رسوا نہیں کیجیے گا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو میری کتاب پر چلے گا، جو میرے حکم پہ چلے گا، جو شرک نہیں کرے گا، میں اس کو رسوا نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ تو اپنا وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے. یعنی سوچو کیسی اللہ سے جیسے کانورزیشن ہے، کتنی خوبصورت کانورزیشن ہے. فاستجاب لهم ربهم، بس جواب دیا ان کے لیے ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہ کہ میں ضائع کرتا عمل کرنے والوں کے، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اللہ نے وعدہ کیا ان سے، جواب دیا، یعنی ان کی پکار کا ان کو آنسر کیا. کیسے؟ کتاب کے تھرو. کیسے؟ نبی کے تھرو. اس زمانے میں جب یہ دعا کر رہے ہوں گے، اللہ نے بھی آیت کے تھرو ان کو آنسر کیا. اللہ ڈائریکٹ تو کسی سے بات نہیں کرتے نا. یا قیامت کے دن جب ان کی موت ہوئی ہوگی تب اللہ نے ان کو آنسر کیا. لیکن یہاں تو یہ لگ رہا ہے نا کہ ان کو آنسر کیا، کہ جواب دیا ان کے لیے ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کرنے والوں کے عمل. دیکھیں بات عمل کی آ گئی. اوپر کسی نے ہم سے سوال کیا کہ دیکھیں نا ان کو بھی تو رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی امت میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. میں نے کہا آگے آپ دیکھ لو
اور پیچھے بھی دیکھ لو آیت میں کہ پیچھے آ رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اب ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے گا، یعنی وہاں بھی ان کو فکر تھی کہ ہم اپنے عمل ہم نے صحیح کر لیے، اللہ تعالیٰ آپ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجیے گا اور آگے بھی ہماری برائیوں کو دور کیجیے گا، کوشش کر رہے تھے نا وہ۔ اور یہاں پر بھی اس کے بعد کیا اللہ نے بھی کیا آنسر دیا کہ بالکل میں عمل کرنے والوں کے عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس سے کیا بات کلیئر ہوئی، کیا عقیدہ کلیئر ہوا کہ عمل عمل عمل، عمل کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہوگی، عمل کے بغیر کوئی جنت نہیں مل سکتی، چاہے آپ ابھی شفاعت کا عقیدہ بناؤ، صرف مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے کا عقیدہ بناؤ اور کوئی عمل نہیں ہو، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ خوابوں میں رہنا چاہتے ہو، آپ حقیقت کو پس سے پرس ڈالنا چاہتے ہو، آپ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ کلیئر بتا رہے ہیں کہ جو عمل کرے گا اس کو اس کے عمل کی جزا ملے گی، صرف نام کے اوپر، صرف یہ کہنے کے اوپر اس کو جنت نہیں مل جائے گی کہ کسی نبی کے نام سے مل جائے گی یا کوئی اس کی سفارش کرا دے گا یا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مل جائے گی، تو یہ پھر آپ اپنے گمان میں رہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، بعدکم من بعد، بعض تمہارے بعد سے جو بھی ہوگا، جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور وہ لوگ جو ہجرت کی انہوں نے اور نکلے وہ من دیارہم اپنے گھروں سے۔ اب ان سے اونچا مقام کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکلے اپنے گھروں سے، وہ اوذوا فی سبیلی، اور اذیت ملی ان کو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری راہ میں، دیکھیں کیسے لوگ تھے کہ نکلے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اذیت ملی ان کو میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، اور وہ قتل کیے گئے، وَقُتِلُوا، یعنی مارے بھی گئے اور مارا بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں۔ دیکھیں کتنے پیارے لوگ تھے، یعنی عمل کر رہے تھے نا، یہ سارے انہی لوگوں کی دعا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں نا، کہ یہ دل سے ایفرٹ کر رہے تھے اللہ کا پیارا بندہ بننے کی، اور پھر ان کے منہ سے یہ دعائیں نکلتی ہیں، تو یہ کوئی رٹافیکیشن میں ہماری دعائیں قبول تھوڑی ہو جائیں گی کہ ایک پڑھ رہا ہے دوسرا آمین آمین کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں بڑی محفلوں میں چلے جاؤ تو دعائیں قبول ہو جائیں گی، کوئی یہ نیک ہے فلانا نیک ہے یہ دعا مانگ رہا ہے تو دعا قبول ہو جائے گی، نہیں، عمل سے دعا قبول ہوتی ہے، محنت سے دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی انٹویشن سے دعا قبول ہوتی ہے کہ کتنی اس بندے کو رغبت ہے اللہ سے پیار کی، اس آخرت کے دن کی، تب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی ایفرٹس دیکھی جاتی ہیں۔ دیکھو یہ تو گھروں سے نکلے، اس وقت تو اپنے گھر چھوڑنے پڑتے تھے، آج میں اور آپ تو تھوڑی دیر گھر چھوڑتے نہیں ہیں کہ کہیں سوشل ورک کر لیں، کسی بستی میں جا کے حال چال پوچھ لیں، کوئی قرآن کی کلاسز لے لیں، کچھ اور چیزیں کر لیں اللہ کے راہ کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، یہ سب نہیں، ہم نہیں کرتے، وہ تو گھروں سے ہی چھوٹ گئے، ان کے گھر ہی انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اپنے گھر بار بزنس چھوڑے اللہ کے لیے، ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ آج جو ایک سچائی کے لیے نکلتا ہے ہم تو ڈر کے مارے اس کا ساتھ بھی نہیں دے پاتے ہیں، تو ہم کہاں گھروں پہ نکلیں گے؟ تو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر فیملی میں لوگ کہتے ہیں اب تم نہیں بولو نا یار، پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہم تو ایسے لوگ ہیں، اور آپ دیکھو اللہ ان کی بات کر رہے ہیں، اور اذیت دیے گئے اللہ کی راہ میں، یعنی ان کو بہت تکلیفیں ہوئی تھی، اللہ نے اوپر بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ باتوں سے بھی آپ کو تکلیفیں دیں گے، سننا تو پڑے گا، اور پھر ہم کیوں شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھی ہوں، وہ فلانا میرے ساتھی ہوں، وہی سب قسم کی تکلیفیں ہوں گی، آپ کو بولا بھی جائے گا، برا بھی کہا جائے گا، آپ تو یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، تو پھر اس میں اتنا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ آپ برداشت کرو، آپ کو آزمائش ہے، اگر اللہ کا پیارا بندہ بننا ہے اور بہت ہی پیاری جنت چاہیے اور اللہ کا فیورٹ بننا ہے تو یہ تو برداشت ہی کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، یعنی انہوں نے فائٹ کی، اللہ کہہ رہے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یعنی ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، ان کی تکلیفیں ان سے دور کر دیں گے اگر آپ یہ بھی لے لیں، اور ان کو بہت پیاری جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بھی آپ ذرا نا کبھی تھوڑا سا ایک اپنے مائنڈ میں لایا کرو کہ کیا خوبصورت باغ ہوں گے۔ آج تو پول ہوتا ہے نا تو ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ تو پول والا گھر ہے،
لیکن وہ تو آپ دیکھو نہریں ہیں، اللہ نے پول نہیں کہا ہے، نہریں گھروں کے نیچے سے بہتی ہوں گی، جیسے ہمارے جو دوسرے ایریاز ہوتے ہیں، یہ سوات اور مری وغیرہ، وہاں کی جو نہریں کتنی خوبصورت لگتی ہیں. تو آپ دیکھو نہریں بہتی ہوں گی اس گھر کے، ثواب من عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت پیارا اجر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرپرائز رکھا ہے کہ بہت خوبصورت اجر ہے ان کے لیے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس بہت ہی پیارا بدلہ ہے. یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، اٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ صرف غور کر کے ان کی یہ ساری باتیں دیکھنا، اور دیکھنا کہ میں کب اس اسٹیج پر پہنچ سکوں گی جو یہ پیارے لوگ پہنچ چکے ہیں، اور ان کا اللہ ان کے لیے اتنی چیزوں کا وعدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی کام کرنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی آپ کی طرف اتنا مائل کر دیجیے، اور ہمیں بھی آخرت کا اتنا عقیدہ دے دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.